بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 107۔ اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹولی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹولی کتنی بے ضرر سی تھی، وہ ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ خواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹولی جو رخ پھیرے کھڑی ہوئی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں۔ رنگ جو بھی ہو، وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی۔ اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپ کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈروم میں آئی۔ بہاریں منہ بسورے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا عبدالرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں؟ اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کھڑے کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتاترک ایئرپورٹ سے ان کو قصری کے ایئرپورٹ قصری ہوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ ہوالانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو ہوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی۔ بہاریں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میڈان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہاریں نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ ہاں، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائٹ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے سبحان جی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ مار۔ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی، اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا ہوا تھا سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائٹ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہاریں اسپرنگ کی طرح اچھل کر بنک سے نیچے اتر آئی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی، پردے کے دراز سے باہر
دیکھنے لگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے ہالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ ہالے ہی کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہاریں، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اس سے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو ہالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے یہ ہالے نہیں جانتی تھی، مگر سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر اسے حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ ہالے نے اس کی پوری تسلی کروا کر فون نمبر رکھ لیا۔